نیاز النائی صاحب آج بھی جو بیرسٹر گوہر نے اور باقی لوگوں نے پریس کانفرنس کی ہے اس میں یہی بات کی ہے کہ جی عمران خان کی رائے کے بغیر کوئی مذاکرات ہو ہی نہیں سکتے، یعنی کہ آپ لوگوں کی سوئی وہیں پہ اٹکی ہوئی ہے کہ عمران خان سے ملاقات کروا دیں، تو اگر یہیں پہ کنڈیشن رہے گا تو پھر نہ تو مذاکرات ہو سکیں گے نہ آپ کی سنجیدگی ظاہر ہوگی۔ ٹھیک ہے، اچھا مجھے اگر انٹرپٹ نہ کریں تو کیونکہ ناز صاحبہ نے بہت لمبی بات کی ہے تو میں کافی دیر سے وہ دو لوگوں کے جواب کے بعد بولی ہے، لیکن دیکھیں وہ تو غصے میں پورا انہوں نے شروع کیا۔ وہ کویسچن آپ نے یہ پوچھا کہ کیا یہ آپریشن کے بارے میں جو آپ نے میڈم سمر بلور صاحبہ سے پوچھا ہے، اور کل میرے ساتھ آپ ہمیں کہہ رہی ہیں شہلا رضا صاحب اور عبدالقادر مندو خیل صاحب سب نے یہ کہا، جس طرح سمر بلور صاحبہ نے کہا، ان کی پارٹی کے بھی لوگ تھے کہ بلکہ میرے ساتھ وہ احسان افضل صاحب تھے کہ جی اس پہ ہم سارے سگنیٹری ہیں، ہماری پارٹی کے ڈاکٹر فاروق کیا نام ہے عباد اللہ امیر مقام، وہ اب کیوں نہیں بولتے، وہ چپ ہیں سارے، ان کی پارٹی کے بھی لوگ تھے۔ آپ وضاحت کر دینا نہیں میں ان کی پھر آپ مجھے نہیں ٹائم دے رہی نا، میں وہی وضاحت کر رہا ہوں ان کے، میں نے ان کا نہیں کہا، میں نے آپ نے ان سے یہ کویسچن پوچھا۔ اس کے بعد آج ڈان نیوز اٹھا کے دیکھ لیں اور اس کی سٹیٹمنٹ سن لیں، اس نے یہ کہا ہے سی ایم نے کہ ہم تیار ہیں نیشنل ڈائلاگ کے لیے، لیکن دیکھیں کہ آپ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہاں یہ ڈیمیجز ہو رہے ہیں، لیکن پالیسی بنائیں۔ پالیسی کا لفظ بار بار، اور ہماری پریس کانفرنس پالیسی بنی ہوئی ہے نا، اور پالیسی کیسے بنائیں؟ نہیں میں بتاتا ہوں، آپ جس طریقے سے ابھی تراہ میں ہوا ہے، اگر لوگ وہاں اس طریقے سے لوگوں کو ڈسپلیس کیا جاتا ہے، پھر سوال آپ نہیں مجھے جواب نہیں دینا دینا، آپ متاثرین کو دیکھیں کہ یہ میرے سامنے میری بہن بیٹھی، آپ متاثرین کو دیکھیں ان کو کمپنسیشن ملتی ہے، آج یہی انہوں نے فیکٹس اینڈ فگر بتائیں۔ آپ نے فاٹا کا مرجر کیا، این ایف سی وارڈ ہوا، ان کو کتنے پیسے ملے، وہ بھی سارا جو شفٹ کر گیا برڈن وہ کے پی کی حکومت پہ کر گیا۔ تو یہ کل بلکہ نیشنل ڈائلاگ کمیٹی کے اندر جنرل نعیم لودھی صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ ارسپیکٹیو آف اینی، میں اپنی فوج پاکستان سیاستدان چھوڑ کے آپ نے متاثرین جو ہیں افیکٹیز ان کو آن بورڈ لینا ہے۔ تو ہم تو کوئی ایسی غلط بات نہیں کر رہے، یہ ہم کب کہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اچھا آپ وہاں سے لوگ ہیں، آپ اسلام آباد میں دیکھیں آج اسلام آباد میں کتنے لوگ آباد ہوئے، وہاں سے جو لوگ آئے وہ واپس نہیں جا سکے۔ تو یہ کس نے کرنا ہے؟ ہم نے مل کے کرنا ہے، تمام پارٹی میں یہ نہیں کہہ رہا ان کو، یہ تمام پارٹی نے مل کے کرنا ہے کہ ہم نے جو افیکٹیز ہیں اس کے ان کو کیسے ہم نے ریڈریس کرنا ہے۔ ہو گیا، اب میرے سوال کی طرف آ جائیں، میرا سوال کچھ اور تھا۔ اب مذاکرات کی بات کی، اب یہ کہتے ہیں کہ وہ تو جیل بیٹھا ہے، کنوکٹڈ ہے۔ اچھا کنوکٹڈ جس طرح کی وہ ہمیں پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ سائفر میں وہ کس طرح کنوکٹڈ تھا، سن لیں، اچھا سن لیں نا، آپ سن لیں۔ اچھا دوسرا ہے آپ عدت کا بھونڈا ایک کیس بنایا، ہمیں پتہ ہے 300 مقدمات کا فیصلہ کیسز کو برداشت کر وہ باہر نہیں گیا۔ اب ایک بندے کے پاس میں بتاتا ہوں مینڈیٹ اسی کے پاس ہے، پاکستان کی لارجسٹ پارٹی ہے، فارم 45 پہ ہم جیتے ہیں، آپ اگر 9 سیٹیں لے کے بیٹھے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ آپ جی حکومت چلائیں تو ہم لوگ مان لیں کہ آپ ہی فارم 45 کی اسمبلی ہے۔ ایک بار پھر پری کنڈیشن لگا دی کہ عمران خان کی رائے کے بغیر بات آگے بڑھ نہیں سکتی۔ دیکھیں اب آپ نے ابھی کہا کہ لوگوں کو، اب ہم جیل کے باہر کیا کرتے ہیں، آپ ہمیں ملاقات نہیں کرنے دے رہے، آپ ہمیں جو ہمارا اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہے، آپ کا الٹیمیٹ گول کیا ہے؟ عمران خان کو رہا کروانا؟ آپ نے مذاکرات کا کہا، آپ کا الٹیمیٹ گول یہ ہے نا، آپ کے بڑے بڑے سیاسی اور قانونی ذہن بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں کیا وہ بالکل ناکارہ ہے کہ وہ عمران خان کی رہائی کی اسٹریٹجی نہیں بنا سکتے؟ میں بتاتا ہوں، اس کے لیے بھی عمران خان سے ملاقات ضروری ہے۔ میں بتاتا ہوں، آپ ہمارے کیسز لگائیں نا، ہمارے کیسز کیوں نہیں سنے جا رہے؟ سر کیسز لگ رہے ہیں، ہمارے کیسز سر مستقل لگ رہے ہیں۔ نہ کریں نا میڈم، اس طرح نہ کریں، مجھے پتہ ہے میں وکیل ہوں، میری 35 ایئر پریکٹس ہے، میں وکیل ہوں۔ عمران خان کے کیس القادر کا ہم کب سے اپیلیں لگوا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ میں نے اپنی کنٹیمپٹ دائر کی کہ میری ملاقات کرائی جائے، وہ نہیں لگ رہی، تو آپ کیسے کہتے ہیں؟ ہم تو توشہ خانہ کیس 2 کے اندر وکلاء کو نہیں جانے دیا، تو ہم تو جھوٹے کیسز کو بھی تیار ہیں بھگتنے کے لیے، لیکن ہمارے کیسز بھی نہیں لگ رہے۔ 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد آپ نے عدلیہ کو جس طرح انڈرمائنڈ کر دیا ہے، یہ تو ہمارا رائٹ ہے نا، آپ وہ چھوڑ دیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، ہمارے سے بلہ چھینا گیا، ریزرو سیٹ چھینی گئی، الیکشن کمیشن نے ہمارے ساتھ کیا کیا، لیکن یہ تو ہمارا رائٹ ہے نا کہ عدالتوں میں تو ہم اپنے کیس لڑ سکتے ہیں، اور مینڈیٹ ایک آدمی کے پاس ہے، اس نے بتا دیا ہے کہ مذاکرات کریں گے۔ جب تک عمران خان سے ملاقات نہیں ہوگی تب تک مذاکرات نہیں ہو سکتے، ہونے بھی اسی طرح چاہیے، کیونکہ 202 سیٹیں تو اسی کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف ہے ہی عمران خان۔